الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. یہ حدیث بخاری میں آئی ہے 6020 حدیث نمبر. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، تو اب ان دونوں کو ہدیہ دینے میں کس کو دیں کس کو نہ دیں؟ اگر دونوں کو نہیں دے سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو تیرے دروازے سے قریب ہو، یعنی یہ جو دروازہ ہے، اب اس دروازے سے اس پڑوسی کے دروازہ زیادہ قریب ہے، اس کو ہدیہ دینے میں پہل کرو. اب اس حدیث میں کیا باتیں بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس اتنی زیادہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ 3 4 5 گھروں میں ہدیہ دے سکے، کچھ بھیج سکے، اور اس کے پاس صرف 1 یا 2 لوگوں کو دینے کی صلاحیت ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان لوگوں کے لیے یہ فارمولہ بتایا گیا ہے کہ ہدیہ دینا ہے تو اب دیکھو کہ میرے دروازہ سے کس شخص کا، کس پڑوسی کا دروازہ قریب ہے، اس کو ہدیہ دینے میں پہل کرو. یا دوسری چیزیں بھی ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ باری لگا سکتے ہیں کہ آج ان کو میں نے ہدیہ دیا تو کل ان کو دیں گے، کل ان کو دیا تو دوسرے تیسرے روز ان کو دیں گے. اس طریقے سے ہم سب کا خیال رکھ سکتے ہیں اور سب کا مان سمان رکھ سکتے ہیں، اور آپس میں ایک محبت، ایک بھائی چارگی، ایک پیار و محبت قائم کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے اگر ہم کچھ دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم ہدیہ دینے والے ہیں، تو کوشش کریں کہ سب کا مان سمان ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کوشش ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی ہم سے پریشان نہ ہو، کوئی ہم سے ڈرنے والا نہ ہو، کوئی خوف رکھنے والا نہ ہو. یہ طریقہ اگر ہمارے اندر آ جائے، ہماری سماج، ہمارا معاشرہ ہو سکتا ہے پرامن ہو جائے. لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں ان چیزوں پر، ان باتوں پر دیکھنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا اور دوسروں کو بھی بتانا ہوگا، تب جا کر ہماری سماج ایک صحیح ڈھانچے میں بن سکتی ہے اور ہم صحیح طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے والے بنائے. آمین.